الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، حج اور عمرہ کے احکام و مسائل سیکھنے کے سلسلہ میں ہم ایک نشست کر چکے ہیں جس میں صرف عمرہ کرنے کا شرعی طریقہ ہم نے سیکھا ہے اور اس کے احکام و مسائل ہم نے سیکھے ہیں۔ چونکہ یہاں سے ہمارے جتنے حجاج جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے، حج کا احرام باندھا اور حج کر لیا بس۔ حج قران کا مطلب ہے ایک ہی احرام باندھیں گے اور اس میں دونوں نیتیں کر لیں گے، یہ عمرہ کا بھی احرام ہے اور حج کا بھی احرام ہے۔ یہ بڑا مشکل حج ہے، اس میں پابندیاں کئی دنوں تک لگاتار رہتی ہیں۔ عمرہ کر کے فارغ ہوئے احرام نہیں کھولیں گے، اسی طرح آگے جتنے دن باقی ہیں حج کے ان پابندیوں میں رہیں گے اور پھر حج ادا کرنے کے بعد جا کے احرام کھلے گا۔ یہ حج قران ہے۔ تیسرا ہے حج تمتع، جس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، البتہ دونوں کے احرام الگ الگ ہیں۔ جاتے ہوئے احرام عمرہ کا باندھیں گے اور عمرہ کی نیت کر کے ہم جائیں گے اور عمرہ کے مناسک ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، نارمل لائف میں آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو، کیونکہ حج کے دن شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، پھر حج کا احرام باندھا جائے گا۔ چونکہ ہمارے ہاں سے اکثر جانے والے حضرات یہ والا حج کرتے ہیں، حج تمتع، تو اس لیے ہم حج تمتع کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی حج قران کے لیے جانے والا ساتھی ہو، حج افراد کے لیے جانے والا بھائی ہو، تو وہ الگ سے اپنا طریقہ مسائل کا پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ عمومی مجمع ہمارے ہاں جو ہے وہ حج تمتع بجا لانے والا ہے۔ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو پہلے عمرہ ادا کریں گے، تو عمرہ کے احکام و مسائل ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ حج کا طریقہ، حج کے ایام، حج کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، اس کی ترتیب انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور کوشش یہ کریں کہ آسان سے آسان طریقہ ہو، مسائل ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔ جو آیت کریمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے ادا کرو۔ تمہارے حج میں بھی نیت رضائے الہی ہو اور تمہارے عمرہ میں بھی نیت رضائے الہی ہو، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حج اور عمرہ کو ادا کرو۔ اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور اپنی خواہشات و طبیعت کا نام حج عمرہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میری طبیعت یوں چاہتی ہے میں اپنی مرضی سے مناسک ادا کروں گا، نہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں اور طریقوں کو بجا لانا ہوگا، پھر جا کے یہ چند طریقے اور چند ادائیں عبادت بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان فرمائی، حج مبرور کی۔ حج مبرور کیا ہے؟ مبرور حج مقبول کیا ہے؟ فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، وہ حاجی جس نے حج کیا اس طرح کہ وہاں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، بد نظری نہیں کی، کوئی بد عادتی کا مظاہرہ نہیں کیا، گالم گلوچ نہیں کی، غیبت نہیں کی، کسی ساتھ والے کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچائی، اور اللہ کے حکموں کا بھی لحاظ رکھا، بندوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا،
اس حال میں جس نے حج ادا کیا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح حج سے واپس پلٹے گا ایسے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، حج انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، مگر حج عبادت بڑی مشقت والی ہے۔ حاجی کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو اچھے سے سیکھے۔ بسا اوقات ترتیب آگے پیچھے ہونے سے بھی دم لازم آ جاتا ہے، بعض ایسے کام ہیں ان میں ایک بھی رہ گیا تو سرے سے حج ہی نہیں ہوگا۔ اب بتائیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جانا، مشقت اٹھانا، مناسک ادا کرنا، اور اس کو اگر سیکھ کر نہیں کیا اور حج ادا نہیں ہوا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرے۔ اس لیے حج میں اخلاص ضروری ہے، انتہائی اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی راہ اختیار کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جائے۔ امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی پہلی زندگی دین سے بڑی دور گزری ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک جھٹکا دیا، ایک حادثہ ان کی زندگی میں پیش آیا، ان کی انتہائی لاڈلی اور پیاری بچی کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کے انتقال نے امام مالک ابن دینار کو ایک شرابی سے وقت کا امام بنا دیا۔ بڑے اللہ کے نیک ولی، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اللہ نے ان کے ذریعے پھر بدلی۔ امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لائے تو جس وقت عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر مزدلفہ کی طرف آئے ہیں رات مزدلفہ میں گزارنے کے لیے، چونکہ جو رکن اعظم تھا وقوف عرفہ، حج کا بڑا رکن، بڑا فریضہ، وہ ادا ہو گیا۔ یہاں آئے تو یہاں رات رہنا ہوتا ہے کھلے آسمان تلے۔ امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور میرے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس مرتبہ 6 لاکھ حاجی آئے ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ اس زمانے میں 6 لاکھ حاجی آئے ہیں۔ تو پہلے فرشتے نے کہا، ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے لوگ آئے ہیں، ہم نے پوچھا کہ حاجی کتنے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے نے پھر جواب دیا کہ جناب، لوگ تو 6 لاکھ آئے تھے مگر اللہ نے ان میں سے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں انتہائی خوف زدہ، بدن کانپ رہا ہے، یا اللہ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا شمار کس کھاتے میں ہے۔ سارا دن وہ روتے گزر گیا، سارا دن استغفار کرتے گزر گیا، سارا دن اللہ اللہ کرتے گزر گیا۔ اگلی رات ہوئی، مینا میں تھے، اور مینا میں پھر وہی خواب دیکھا، وہی دونوں فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو پہلے دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس سال لوگ تو 6 لاکھ آئے تھے مگر حج اللہ نے صرف اور صرف 6 لوگوں کا قبول کیا تھا، مگر ان 6 لوگوں کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے اب 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا۔ ان 6 لوگوں کے اخلاص کی برکت سے اب اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اخلاص کتنی قیمتی دولت ہے۔ اللہ کی رضا لے کر انسان ہر گناہ سے بچنے کی غرض سے حج کے لیے جائے، اپنا بھی کام بن جائے گا اور یہ چراغ ہے، پھر اس سے پتہ نہیں کتنوں کو روشنی نصیب ہو جائے گی۔ تو چنانچہ جو ہمارے احباب تیاری میں ہیں، تشریف لے جانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انتہائی اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ یہ سفر بڑا کٹھن ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، اس میں امتحانات آتے ہیں، شیطان غصہ دلاتا ہے، مگر غصے کو قابو میں رکھنا ہے، غصہ پی جانا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑی تکلیف پہنچ جائے، بڑی سے بڑی حق تلفی ہو جائے، پھر بھی غصے کا مظاہرہ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان غصہ دلا کر نیکیاں تباہ کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو دعا مانگی جاتی ہے جب احرام باندھتے ہیں، اللہم انی ارید الحج، پہلے تو عمرہ کا تھا، اب حج، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا میں حج کا ارادہ کرتی ہوں، یا اللہ اس عبادت کو میرے لیے آسان بھی بنانا اور قبول بھی فرمانا۔ معلوم ہوا عمل بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ سے آسانی کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تھوڑا آگے آ جائیں جی، آگے آ جائیں، ماشاء اللہ، خلا پر کریں، آگے آ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ کوشش یہ کرنی۔ اب چلتے ہیں ہم کہ حج کیسے ادا کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں ہر عمل میں سب سے جو پہلا نمبر ہوتا ہے اور سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ فرائض کی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر فرائض ہیں، غسل میں فرائض ہیں، وضو میں فرائض ہیں، تیمم میں فرائض ہیں، اس طریقے سے اور احکامات ہیں ان میں فرائض ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں حج میں فرائض ہیں، اور وہ 3 فرائض ہیں۔ کتنے جی؟ بالکل عام فہم انداز سے ہم سمجھتے چلے جائیں تاکہ بآسانی ان چیزوں کو ہم یاد رکھیں۔ 3 فرائض ہیں۔ فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی ادائیگی ہر صورت میں لازم ہے، یہ رہ گئے تو دم دینے سے کام پورا نہیں ہوگا، ان کا کوئی الٹرنیٹ اور متبادل نہیں ہے۔
فرض مطلب فرض ہے، فرض قرض ہے، فرض ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا، اس لیے ان کی ادائیگی بہت اہتمام سے کی جائے. دم دینے سے بھی فرض کا جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. سب سے پہلا فرض ہے حج کا نیت کے ساتھ احرام باندھنا. عمرہ میں بھی احرام کیا تھا؟ فرض تھا. عمرے کی نیت سے احرام تھا. یہاں حج میں احرام فرض ہے، اور کس کی نیت سے؟ حج کی نیت سے. عمرہ کی نیت کریں گے عمرہ کا احرام ہوگا، حج کی نیت کریں گے حج کا احرام ہوگا. حج کا احرام حج کی نیت سے فرض ہے. اور دوسرا فرض ہے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، سمجھنا یہ مسئلہ، 9 ذی الحجہ کو سورج کے زوال کے بعد سے لے کر اگلی رات بھی گزر جائے، صبح صادق سے پہلے پہلے تک کچھ وقت کے لیے عرفات کے میدان میں آنا اور وقوف کرنا یہ فرض ہے. میں نے جو وقت بتایا اس کی بھی تفصیل عرض کرتا ہوں. آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، وہاں تو مغرب کے وقت نکلنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے کس کی؟ فجر کی. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی. سب سے پہلے یہ جو فجر کی قسم کھائی ہے، حضرات مفسرین کرام کا کہنا ہے اس سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کی فجر، یہ قربانی والا دن ہے. 10 ذی الحجہ کی فجر یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑا مبارک وقت ہے، اس لیے اس فجر کی قسم کھائی. ولیال عشر، اس سے پہلے کی جو 10 راتیں گزر گئی ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ 10ویں تک، یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. والشفع والوتر، جفت کی قسم. یہ جفت کیا ہے؟ 10ویں کا پورا دن، 10ویں کا پورا. اللہ ہمیشہ محبوب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. 10ویں کا پورا دن، والوتر، اور 9ویں کا پورا دن. یہ 9ویں یوم العرفہ، سمجھنا میرے بھائی، یوم العرفہ. آپ جانتے ہیں کہ ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے. جی بولیں، ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے، مگر پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی کوئی رات نہیں، اور ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں. پھر سمجھیے گا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی کوئی رات نہیں، اور ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں. 2 راتوں کو اللہ نے اسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے. 10ویں ذی الحجہ جو ہے، 10 ذی الحجہ کا دن، اس کی کوئی رات نہیں ہے. اس کی ہمیشہ دن رات 24 گھنٹے ہم شمار کرتے ہیں. 10 ذی الحجہ کا وہ مبارک دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے. تو اس سے پہلی جو رات ہے وہ کس کی ہے میرے بھائیوں؟ یہ رات بھی 9ویں کی ہے، 9ویں سے پہلی بھی رات 9ویں کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ رات بھی کس کی ہے؟ 9ویں کی ہے. اور 8ویں اور 9ویں کے بیچ کی رات بھی کس کی ہے؟ یہ 9ویں یعنی یوم العرفہ. عرفہ کا وہ دن ہے جس کی 2 راتیں ہیں. اب سمجھیے مسئلہ. عرض کیا کہ 9 ذی الحجہ کو، حالانکہ اصولاً تو جو اس سے پہلی رات تھی وہ اس کی تھی رات، اس کو ملایا جاتا، لیکن اس کو نہیں ملایا، ہے اسی کی. لیکن چونکہ عمل بڑا مشکل تھا حاجیوں کا، اور تھا بھی فرض، عرفات کے میدان میں آنا، وقوف کرنا فرض تھا، اس لیے اس کے دورانیوں کو بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے دورانیہ بڑھا دیا کہ زوال سے لے کر، یعنی دوپہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کو. ویسے تو نارمل طریقہ ہے کہ بھئی غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہاں پہنچیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں وقوف کریں، اور جو ہی غروب آفتاب ہو اور وہاں پہ جس وقت اشارہ ملتا ہے روانگی کا تو روانہ ہو جائیں. لیکن کوئی ایسا ہے جو دن میں نہیں آ سکا، شام ہو گئی اس کی، تو اس رات میں بھی صبح صادق سے پہلے پہلے، یعنی جب تک سحری کا ٹائم باقی ہے تب تک، اس دورانیے میں بھی اگر کوئی ایک لمحہ کے لیے عرفات کے میدان میں آ گیا تو اس کا بھی فریضہ ادا ہو گیا. کیوں کہ یہ بعد والی رات بھی کس کی ہے؟ بولو، 9 ذی الحجہ کی. کس کی؟ تو حکمت یہ تھی، اللہ نے اس کو طول دیا اس لیے تاکہ کسی حاجی کا حج ضائع نہ ہو جائے. کتنے کریم رحیم ذات ہیں. حضرات مفسرین نے اس پر بہت تفصیلات لکھی. نمبر 2، پھر واپس آئیں، کتنے فرض ہیں جی حج کے؟ 3. نمبر 1، احرام باندھنا حج کی نیت سے. اور نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اردو میں کہتے ہیں یا اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی کرنا، قبول بھی کرنا. یہ دعا، یہ کیا ہے؟ اس کی نیت ہو گئی. دوسرا فریضہ کیا ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر، چونکہ وقوف کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، وقوف کا جو فرض ادا ہونا ہے زوال کے بعد ہے. زوال کے بعد سے لے کر اگلی رات کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک کوئی بندہ عرفات کے میدان میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر جائے، یا عرفات کے میدان میں سے چلتے چلتے گزر بھی جائے تو حاجی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، حاجی ہو گیا. اچھا، آپ ابھی چلے جائیں، رمضان میں چلے جائیں، شعبان میں، شوال میں چلے جائیں، عرفات کا میدان خالی پڑا ہے، وہاں آپ خیمہ لگا کے پڑے رہیں، مہینہ گزار دیں، آپ کو کوئی حاجی نہیں کہے گا. مگر میرے رب نے اپنا ایک نظام بنایا ہے، یہی خاص وقت ہے حاجی بننے کا. ہاں جی، حاجی صاحب لکھوانے کا نہیں بھائی.
حاجی صاحب بلوانے کا نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کا نہیں۔ میں نے اس دن جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ یا پتہ نہیں درس میں عرض کیا میں نے کہ ہمارے ایک بڑے دیرینہ دوست ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تب یہ موبائل نہیں تھے، پی ٹی سی ایل کا دور تھا، مجھے فون کیا کہ جی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب میں عمرہ کر کے آؤں گا تو لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو آج سے ہی حاجی صاحب ہے، تو جا یا نہ جا تو آج سے بھی کیا ہے، آج سے تو حاجی صاحب۔ بہرحال یہ حاجی ہو جائے گا۔ بھائیو تیسرا فرض جو ہے وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ وقوف عرفہ سے پہلے آپ طواف زیارت نہیں کر سکتے، 9 ذی الحجہ سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ 10ویں ذی الحجہ کی جب صبح صادق ہو جائے گی اس کے بعد آپ 10 11 12 چاند کی 10ویں 11ویں 12ویں دن میں بھی رات میں بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ طواف زیارت ہر حاجی مرد و عورت کے لیے فرض ہے، اس کا کوئی بھی متبادل راستہ نہیں ہے، ہر صورت میں یہ طواف کرنا پڑے گا۔ تو 3 فرض ہو گئے، نمبر 1 حج کی نیت کا احرام، نمبر 2 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کے 7 واجبات ہیں، یہ یاد رکھنا، 3 فرائض 7 واجبات ہیں۔ ان میں سے واجبات کا مطلب ہے اگر کوئی ایک واجب جان بوجھ کے چھوٹ جائے یا غلطی سے چھوٹ جائے تو بعد میں ایک دم دے دیا جائے، ایک بکرا دے دیا جائے، ایک دم دے دیا جائے تو وہ کیا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے کام ہو جائے گا، مگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے کسی کا رکوع ہی چھوٹ گیا، کسی نے ایک سجدہ ہی چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو کرنے سے اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو پہلا جو واجب ہے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا۔ جگہیں مقرر ہیں، ادھر والے یہاں سے، ادھر والے وہاں سے، ادھر والے یہاں سے۔ اب چونکہ ہم حج تمتع کرنے والے ہیں تو ہم نے احرام باندھنا ہے مکہ معظمہ میں اپنے ہوٹل سے۔ حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے جی؟ مکہ معظمہ میں اپنے ہوٹل سے، اپنے روم سے، اپنے کمرے سے اپنے احرام باندھ لینا ہے۔ آپ کا یہی میقات ہے، حاجیوں کا یہی میقات ہے۔ حج تمتع کرنے والا یہاں سے احرام باندھے گا اور اس کے بعد پھر اگلے احکامات ہیں، یعنی میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے۔ اور دوسرا واجب ہے مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا۔ یہ مزدلفہ میں کب جائیں گے؟ عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر جو شام میں جائیں گے تو رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ تو یہ مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا، وہاں ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اگر ایسا ہوا، پچھلے سال یہ حادثہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، بہت لوگ رابطے میں تھے وہاں، چونکہ پچھلے سال بہت گہما گہمی ہو گئی، بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا، گرمی بھی بہت شدید تھی اور راستے بھی بند کر دیے گئے، بیچارے لوگ عرفات سے نکلے اور مزدلفہ نہیں پہنچ سکے، فجر ہو گئی، بھٹکتے رہے مگر مزدلفہ نہیں پہنچ سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بڑی ایک پریشانی کا معاملہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکتے تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ دم لازم آ جائے گا۔ کیا رہ گیا تھا ہمارا؟ واجب رہ گیا۔ اور تیسری چیز جو واجب ہے 7 واجبات میں سے وہ ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ جمرات کا مطلب ہے جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں شیاطین کو کنکریاں مارنا۔ کن کو بھائی؟ ہاں، وہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں، مینار ٹائپ 3 پتھر ہیں، وہ ایک چھوٹا ہے، ایک درمیانہ، ایک بڑا ہے، آگے چل کے پھر ان کے طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اور چوتھا واجب ہے کہ ترتیب برقرار رہے۔ ترتیب 10ویں ذی الحجہ والے دن ترتیب برقرار رہے۔ ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق یا قصر کرا کے احرام کھولیں گے۔ یہ حج تمتع والوں کے لیے ترتیب لازم ہے۔ آپ حضرات جائیں گے آپ کے لیے یہ ترتیب ہوگی، اور ترتیب واجب ہے آپ کے لیے 10ویں ذی الحجہ میں۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق یا قصر یعنی سر منڈا کے یا بال کٹا کے احرام کھول دیں گے۔ یہ ترتیب اگر الٹ کر لیا تو دم لازم آ جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے الٹ کرنا؟ کہ کسی نے پہلے سر منڈا لیا، ابھی قربانی ہوئی نہیں تھی، جلدی کر لی اس نے، اس لیے قربانی کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے، پتہ کرتے رہنا ہے کہ بھئی میری قربانی ہو چکی یا نہیں ہوئی۔ یہ ترتیب واجب ہے جی۔ کیا ہے؟ ترتیب واجب ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ حج تمتع کرنے والا جو شخص ہے 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، 10 11 جیسے یہاں ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایسے ہی 3 دن ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی سب سے افضل تو ہے 10ویں کو کریں، مگر نہیں ہو سکی تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، پابندی میں رہیں گے۔ 11 کو کر لیں، نہیں ہو سکی پابندی میں رہیں گے۔ 12 کو کر لیں، سمجھ آ گئی ہے؟ 12 کو کر لیں۔ اب 12 کو کرنی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جیسے یہاں کا مسئلہ ہے وہاں کا۔ البتہ یہ جو قربانی ہے، جاگیں بھائی، سوئیں نہیں، یہ جو قربانی ہے یہ وہ نارمل قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں دم شکر۔ یہ شکر کا خون بہانا ہے۔ حج ادا ہو گیا، الحمدللہ حج ادا ہو گیا، میں ایک جانور ذبح کرنے لگا ہوں، وہ بکرا ہے، وہ دمبا ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ بکری ہے، یا وہ بڑے میں سے حصہ ہے جس طرح یہاں، تو یہ دم شکر ہے۔ یاد رکھنا یہ والی قربانی نہیں ہے جو یہاں ہوتی ہے،
یہاں کی قربانی کا الگ مسئلہ ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو دم شکر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ کتنے واجب ہو گئے جی؟ 5۔ چھٹا واجب ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ آپ جس وقت طواف زیارت کرنے آئیں گے، طواف زیارت تو فرض ہے، لیکن اس سے فارغ ہو کے پھر سعی کرنا واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ سعی کرنا واجب ہے۔ اگر سعی نہیں کی تو اس پر بھی ایک دم لازم آئے گا۔ اس کے بعد 7واں جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع، اللہ کے گھر کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ حاجی حج سے فارغ ہو گیا، یا تو مدینہ جانے لگے ہیں یا پاکستان واپس آنے لگے ہیں، تو واپس آنے سے پہلے یا وہاں جانے سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے 7 چکر طواف کے۔ اور یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں طواف وداع۔ اللہ کے گھر کو الوداعی طواف کا تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے یہ آخری الوداعی طواف ہے، اور یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پچھلے سال بہت سارے لوگ بیچارے پھنس گئے، راستے بلاک کر دیے جاتے تھے، طواف وداع کئی لوگوں کا رہ گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ واجب ہے۔ پھر واپس آ جائیں، میں ان کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، اور آپ کا میقات کیا ہوگا بھائی؟ اپنے ہوٹل سے۔ نمبر 2 مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ نمبر 4 ترتیب رکھنا 10ویں ذی الحجہ کے اعمال میں واجب ہے۔ پہلے کنکریاں، پھر قربانی، پھر سر مڈانا ہے، یہ ترتیب لازم ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور 5واں واجب حج تمتع کرنے والا جو ہے، اس کو 12 ذی الحجہ کی مغرب ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے دم شکر یعنی قربانی دینا، یہ واجب ہے۔ ایسے ہی چھٹا واجب ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور 7واں واجب ہے طواف وداع۔ طواف وداع، یہ 7 واجبات ادا ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ احباب خیال کرنا، 3 فرائض، 7 واجبات، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 10۔ 6 سنتیں ہیں۔ 6 کیا ہیں؟ حج کی 6 سنتیں ہیں۔ سنتیں مطلب یہ ہے، اگر کوئی غلطی سے سنت رہ جاتی ہے تو حج درست ہو جائے گا، دم نہیں آئے گا، ثواب میں کمی ہوگی۔ جو سنت چھٹی ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن حج پہ فرق نہیں پڑے گا، حج درست ہو جائے گا اور کوئی دم بھی نہیں دینا پڑے گا۔ پہلی سنت ہے کہ مرد اعتدال کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں، کہ ان کے کانوں میں آواز گونجتی رہے، اور خواتین بالکل آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مرد کیا ہیں؟ قدر بلند آواز کے ان کے کانوں میں آواز گونجتی رہے، اور خواتین پست آواز سے۔ یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے لیے سنت ہے۔ اگر کسی نے دل میں گنگناتا رہا، مرد دل میں اور اونچی آواز سے کہنا یاد نہ رہا، اس سے سنت ترک ہوئی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ سنت ترک ہوئی۔ نمبر 2 مکہ معظمہ میں جب داخل ہوں تو طواف قدوم کرنا۔ طواف قدوم پہلا طواف، ویسے بھی آپ جا رہے ہیں، عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، چونکہ آپ تمتع والے ہیں تو طواف قدوم آپ کا ہو ہی جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ عمرہ کرنے کے ساتھ طواف قدوم آپ کا یہ ہو جائے گا۔ تیسری سنت 8 ذی الحجہ کو منا کے لیے روانہ ہونا۔ 8 ذی الحجہ کو، اس سے پہلے نہیں، بساؤ کا 7 کو ہی بھیج دیتے ہیں، کیوں جی؟ رش زیادہ ہو جائے گا۔ 7 کو بھیجنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ 8 کو جانا سنت ہے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے، مکروہ کا مطلب تحریمی نہیں تنزیہی ہے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، جیسے بہت زیادہ رش ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہا اور بھیجنا مجبوری ہو گئی ہے، تو آپ چلے جائیں گے تو آپ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے نارمل حالات میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے منا کی طرف روانہ ہونا، اور صرف روانہ ہونا نہیں، منا میں پہنچ کر 5 نمازیں ادا کرنا، 5 نمازوں کے اوقات منا میں ٹھہرے رہنا، یہ ایک سنت ہے۔ کون کون سی ہیں 5 نمازیں؟ نمبر 1 تو 8 ذی الحجہ کو آپ چلے ہیں، جیسے صبح اشراق کے بعد چلے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ کہاں آئے گی آپ کو؟ مینا کے میدان میں آئے گی۔ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اس طرح چوتھی سنت ہے 9 ذی الحجہ کو جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، 9 ذی الحجہ کو جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، اب آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ یہ روانگی کا سنت وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ روانگی کا۔ اور اگر وہاں کی انتظامیہ مجبور ہو گئی ہے کہ بھئی انتظامات نہیں سنبھالے جائیں گے، اور 8 کی رات کو، یعنی وہ جو 9 سے پہلے کی رات ہے، 9 سے پہلے کی رات ہے، جانا تو فجر کے بعد تھا، لیکن رات کے کسی وقت میں روانہ کر دیتے ہیں، تو بامر مجبوری جائز ہے، بلا عذر بلا مجبوری کے مکروہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ ویسے طریقہ سنت کا جو ہے 9 ذی الحجہ کو اشراق کے وقت وہاں سے روانہ ہونا ہے عرفات کے لیے۔ 5ویں سنت ہے کہ 10 ذی الحجہ کو سورج نکلنے میں جب تھوڑی سی دیر باقی رہ جائے، 10 ذی الحجہ کو آپ اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ یہ رات 9 اور 10 کے بیچ کی جو رات ہے، یہ کہاں ٹھہرے ہیں آپ؟ مزدلفہ میں۔ سنتیں بتا رہا ہوں، مزدلفہ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تقریباً 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے، ابھی طلوع نہیں ہوا، تقریباً 2 رکعت کا کتنا، یعنی 5 منٹ باقی ہیں، آپ مزدلفہ سے منا کو روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ سے کہاں روانہ ہو جائیں؟ اب منا کو روانہ ہو جانا ہے یہاں سے، اور روانگی یہ سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے، یہ مزدلفہ سے روانگی یہ سنت ہے۔ اور چھٹی سنت ہے پورے سر کا حلق کرانا، پورے سر کا۔
चौथाई हिस्सा सर का हलक या कसर ये वाजिब है, मगर पूरे सर का हलक या कसर कराना ये सुन्नत है। जैसे मसा, वुजू में मसा करना चौथाई हिस्सा सर का फर्ज है, चौथाई हिस्सा एक हाथ की हथेली के बकदर ये फर्ज है, सारे सर का मसा करना सुन्नत है, फर्ज भी अदा हो गया, सुन्नत का सवाब भी मिल गया। ऐसे पूरे सर को जब आप मुड़ाएंगे आपको वाजिब का भी सवाब मिल जाएगा, सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गए 3 फराइज, 7 वाजिबात, 6 सुन्नतें। ये 16 चीजें आपने याद रखनी। कितनी जी? रिकॉर्डिंग अपने पास रख लें, सुनते रहें, इनका मुज़ाकरा करते रहें, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अब हमने चलना है कदम ब कदम हज करेंगे कैसे। ये तो बीच से जरूरी चीजें बता दी, कदम ब कदम अब हमने हज करना कैसे है। दोस्तों हज के हैं 5 दिन। कितने? 5 दिन। 8वीं ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक ये 5 अय्यामे हज हैं। हर दिन के अलग आमाल हैं, हर दिन के अपने अपने तरीके से आमाल हैं। अब बेहतरीन हल यह है कि इन 5 हज के दिनों में आप मिल बैठे वहां चंद साथी, आज के आमाल का मुज़ाकरा कर लें। आज के अमल का हम कहते हैं जी मुझे याद है, मैं सीख करके आया हूं, और कहीं आपस में बात मिलजुल जाती है, नुकसान का अंदेशा होता है। तो बेहतर तरीका यह है कि चंद पढ़े लिखे साथियों को मिला लें और ऐसे समझदार लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरा करें कि जी आज के दिन हमने ये काम करने हैं, ताकि आपका फोकस उन्हीं कामों पर आज के दिन रहे। बात समझ में आ गई है जी? आज के दिन नंबर 1, 8 ज़िलहिज्जा को हमने क्या करना है, तरीका कारा बताया जा रहा है। 8 ज़िलहिज्जा को जब सूरज तुलू हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, हालत एहराम में, एहराम तो पहन लिया अपने होटल से, बहुत बेहतर होगा कि यहां से आप अपने होटल से एहराम पहने और तवाफ के लिए हरम उसमें मताफ में चले जाएं, नफली तवाफ कर लें। ठीक है जी, नफली तवाफ करने के बाद वहां से आप अराफात की तरफ मिना की तरफ रवाना हो जाएं। तो क्या करना, यह तरीकाकार है। 8 ज़िलहिज्जा को सूरज तुलू होने के बाद हमने मिना को जाना है। अच्छा जी, अब इनमें मिना में जब हमने पहुंचना है तो मिना में पहुंचकर कोई काम हम पर लाजिम और फर्ज वाजिब नहीं है। हमने वहां रहना है और करना क्या है कि वहां पे हमने दुआएं मांगनी है, जिक्र करना है, तिलावत करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, भरपूर तरीके से अल्लाह की जानिब रुजू रखना है, दुआओं का एहतमाम रखना है। यही आमाल है और नमाजें पढ़ते रहना है, बस ये आमाल है हमारे। इसके बाद साथ ये भी बात एक समझ लें कि एहराम पहनने से पहले गुस्ल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुस्ल का मौका नहीं मिला या रश ज्यादा है, नहीं हो सकता, या पानी की किल्लत है, तो फिर वुजू बना लें। वुजू की हालत में एहराम पहनकर आप वहां से निकलेंगे, और एहराम का वही तरीका है, आप हजरात ने सीख लिया होगा कि चादरें कैसे पहननी है, समझ आ गई है। और जब एहराम पहनेंगे तो आपने कंधा नंगा नहीं करना, यहां होटल से कंधा नंगा नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तवाफ के दौरान होता है। इसके अलावा आपने नॉर्मल तरीके से चादरें लपेट के रखनी है। अच्छा जी, अर्ज किया कि अगर वक्त मुयस्सर हो तो नफली तवाफ जाकर कर लें, और नफली तवाफ करके फिर क्या करना है, मिना रवाना हो जाएं। मिना में 5 नमाजें अदा करनी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर। रात का क़याम मिना में रहेगा, ये सब काम सुन्नत हैं। और इस रात मक्का मुकर्रमा में रहना भी मकरूह है, और इस रात अराफात चले जाना भी मकरूह है। लेकिन अर्ज किया उज़र हो तो फिर मकरूह नहीं है, उज़र हो तो फिर मकरूह नहीं है। मसला समझ लें यहाँ एक, चूंकि हमारी बहनें भी हज के सफ़र को जाने वाली हैं, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए सफ़र। तो चूंकि शरी कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो ख़वातीन के साथ लाहिक होते हैं। हज के दिनों में अगर कोई खातून अय्याम से हो, हज के दिनों में यानी 8 ज़िलहिज्जा के दिन से अय्याम हो उनके, तो वो हज की नीयत से एहराम पहन ले, यानी एहराम की नीयत वहीं से कर ले हज की अपने होटल से। ऐसा नहीं है कि मैं तो इस हालत में हूं तो कैसे, नहीं, हज के एहराम की नीयत वहां से कर ले, मिना चली जाए, हज के सारे अमाल करती रहे, नमाजें नहीं पढ़नी, बस हज के सारे अमाल करती रहे। और एक आके तवाफ नहीं करना, तवाफ ज़ियारत को मुअख्खर करेगी, जब बदन पाक हो जाए, मजबूरी के दिन खत्म हो जाए तो फिर वो तवाफ करती। इसके अलावा हज के सारे काम वो कर सकती है, यानी एहराम भी पहन सकती है, नियत भी कर सकती है, मिना में भी ठहर सकती है, अराफात में भी ठहर सकती है, मुज़दलिफा में भी ठहर सकती, कंकरियां भी मार सकती, कुर्बानी भी हो सकती है, बाल भी कटा सकती है। बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती। बस समझ आ गया जी, तवाफ ज़ियारत नहीं करेगी। ये दिन है 8वीं का, 8 ज़िलहिज्जा को मसला समझ आ गया जी। 8 अब 9 ज़िलहिज्जा को हमने क्या करना है, ये दूसरा दिन है हमारे हज का। सुबह में मुज़ाकरा कर लेना है, फजर पड़ते भी आज का दिन क्या होगा। आज के दिन रुकने आज़म है हज का, वुकूफ़ अराफा, अराफात के मैदान में हमने जाना है और ठहरना है, वुकूफ़ अराफा है। करना क्या है कि फजर की नमाज मिना में अदा करेंगे, सूरज निकलने के बाद अराफात को रवाना हो जाएंगे। सवारी मुयस्सर हो तो भी ठीक है, पैदल जाना अगर हो तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। जिस तरह मुमकिन हो सके अराफात में तशरीफ ले जाएं, अराफात की तरफ। 9 ज़िलहिज्जा को जब सूरज का जवाल हो जाए, सर से सूरज ढल जाएगा, तो इसके बाद मैंने आगे वक्त बताया, सुबह सादिक से पहले पहले, अगली रात के सुबह सादिक से पहले पहले। यह है मजबूरी वालों के लिए। आप लोग जो वहां पहुंच गए, जैसे जवाल से पहले पहुंच गए, तो आपने वहां रहना है गुरूब आफ्ताब तक। कब तक रहना? सूरज गुरूब होने तक वहां ठहरे रहना है। और ये वहां ठहरना जो है मेरे भाइयों, ये गुरूब आफ्ताब तक, यानी वहां थोड़ी देर के लिए भी वकूफ कर लेना, ये फर्ज होगा।
اب یہاں ایک مستحب عمل ہے، اللہ موقع عطا فرمائیں تو آپ جب عرفات میں پہنچیں تو وہاں اپنے خیموں میں پہنچ کر وہاں پہ آپ غسل کر لیں. یہ مستحب عمل ہے، اس سے اب تر و تازہ ہو جائیں گے، بدن میں تازگی آ جائے گی. غسل کر لیں، اور غسل کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے آپ چادریں احرام کی کھول کے رکھ سکتے ہیں. یاد رکھنا یہ کوئی احرام کی پابندی سے نکلنا نہیں ہوتا ہے. نہانے کے لیے آپ چادریں کھول کے رکھ دیں، نہائیں پھر وہی چادریں پہن لیں. آپ احرام میں ہیں. کس میں ہیں؟ احرام کی حالت میں ہیں. احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے جی. طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں زوال آفتاب ہوگا تو اس کے بعد جو امام ہیں وہ وہاں، چونکہ یہ مسئلہ بڑی قابل توجہ چیز ہے اور اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. کس طرح جی؟ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ. لیکن یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے عرفات کے میدان میں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں، احناف کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہم نے اپنے ترتیب سے اپنی فقہ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ عمل وہاں بجا لانا ہے. اگر وہاں جو امام ہوتا ہے نا، چونکہ وہ حنبلی ہیں تو وہ بھلے قریب کے بھی ہیں تو وہاں ظہر اور عصر قصر پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں. کتنی پڑھتے ہیں؟ حالانکہ مسافر کے لیے 2 رکعت ہے، مقیم کے لیے 2 رکعت نہیں ہے. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں کا جو کہ امام ہوگا وہ تو قصر پڑے گا. آپ نے ظہر عصر وہ جو امام حج ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس دن کی یہ ظہر اور عصر. مسئلہ سمجھنا بھائی. یہ میں وہ مسئلہ نہیں کر رہا ہوں جو یہاں سے بیچارے چلے جاتے ہیں اور ساری نمازیں ہوٹل میں پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ چونکہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ الگ چیز ہے. وہ مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ان کی اقتداء میں نماز جائز ہے. لیکن یہاں فقہی مسئلہ ہے. وہاں کا امام چونکہ مسافر نہیں ہوتا مگر وہ اپنی فقہ کے مطابق رکعت کتنی پڑھتا ہے؟ 2. اور آپ کا اگر آپ مقیم ہیں یعنی 15 دن وہاں مکہ میں اور یہ ملا کے 15 دن آپ کے ہو رہے ہیں، پھر تو آپ نے 2 رکعت پڑھنی نہیں. کتنی پڑھنی ہے؟ 4 ظہر کی، 4 عصر کی. لیکن اگر آپ مسافر بھی ہیں تو پھر بھی ضروری ہے کہ امام بھی مسافر ہو جس کے پیچھے آپ 2 رکعت پڑھیں گے. امام بھی کیا ہو؟ لیکن وہ امام تو مسافر ہے ہی نہیں، اس نے اپنی فقہ کے مطابق پڑھنی ہے 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر. لہٰذا آپ اس امام کے پیچھے 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر نہیں پڑھیں. اپنے خیمے کے اندر آپ ایسا کریں، ایک ساتھی کو امام مقرر کر لیں اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. یہ جو ملا کے پڑھنی ہے نا، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے جو وہاں کے امام حج کے پیچھے پڑھے گا نماز، جو امام حج کے پیچھے پڑھے گا. لیکن اس کے لیے پابندی ہے، جو پابندی اور شرطیں ہمارے حنفی مسلک کے مطابق پوری نہیں ہیں. جو مثلا حنبلی ہوگا تو وہ اس امام کے پیچھے جب پڑھے گا تو وہ دونوں ملا کے پڑھ سکتا ہے، اور جو اس امام کے پیچھے نہیں اپنے خیمے کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ظہر اپنے وقت میں پڑھے گا اور عصر، یہ مسئلہ یاد رہے گا جی، ظہر اپنے وقت میں اور عصر پڑھیں جماعت سے، ایک امام مقرر کر لیں اپنے ساتھیوں میں سے. اچھا جی، اب اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوگا کہ امام سب سے پہلے حج کا خطبہ دے گا. زوال آفتاب کے بعد سب سے پہلے حج کا خطبہ ہوگا. حج کا خطبہ جب مکمل ہوگا تو حج کے خطبے کے بعد اب نمازوں کا وقت آئے گا. مؤذن اذان کہے گا اور مکبر تکبیر کہے گا اور وہاں امام صاحب کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی جماعت ہو جائے، آپ نے اپنے خیمے کے اندر باقاعدہ طور پہ اذان اور اقامت کہہ کر اپنے وقت میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اگر آپ مقیم تھے تو 4 رکعتیں، مسافر ہیں تو 2 رکعتیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب عصر کا وقت شروع ہو جائے، وہاں کی عصر نہیں، یہ بھی خیال کریں، وہاں 3:30 بجے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. حنفی مسلک کے اعتبار سے ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں ہے. یہاں کے اعتبار سے دیکھیں، جب عصر کا وقت داخل ہو جائے فقہ حنفی کے مطابق تو آپ کیا کریں، اب اذان اور اقامت کہہ کر امام کے پیچھے، مقیم ہے تو 4 رکعت فرض عصر کے پڑھیں، مسافر ہیں تو، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، عموماً لوگ نمازیں ضائع کر بیٹھتے ہیں بیچارے. اچھا، پھر جب آپ نمازوں سے فارغ ہوں گے اب آپ نے وقوف کرنا ہے. مثلا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد وقوف عرفہ جو فرض ہے، طریقہ کار کیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر وقوف کی نیت دل میں کر لیں کہ میں عرفہ کا وقوف کر رہا ہوں. وقوف کھڑے ہو کر وقوف کرنا ہے بھائی، خیال کرنا کوئی عذر لاحق نہ ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ یہ نیت کر لیں کہ میں عرفہ کا وقوف کرتا ہوں. بس اس کے بعد جتنی دیر کھڑے ہو کر ذکر کرتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، اتنا زیادہ ثواب ہوگا. بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر مکمل یعنی ظہر کے بعد سے لے کر بیچ میں نمازیں آئیں گی ان کو چھوڑ کر باقی جتنا وقت ہے سارا وقت اگر کھڑے کھڑے ذکر میں گزار دیں تو کیا ہی کہنا. لیکن اگر تھک جاتے ہیں بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جب سستا لیا پھر کھڑے ہو جائیں اور بیٹھ کے بھی ذکر کریں، مگر کھڑے ہو کر یہاں ذکر کرنا زیادہ افضل ہے. اور وہاں پہ کثرت سے دعا مانگیں، کثرت سے اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بخشش ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کثرت سے میرے بھائیوں اس دعا کا وہاں پہ اہتمام رکھنا ہے. اچھا جی، وقوف عرفہ کہاں کریں گے؟ تمام عرفات جہاں باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس کے اندر اندر وقوف ہے.
کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس باؤنڈری کے باہر وقوف کر لیتے ہیں، بیچارے اندر داخل ہی نہیں ہوتے، رش سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، باہر کھڑے کھڑے ان کا حج ہی نہیں ہوا، ان کا فرض ہی رہ گیا، کیونکہ عرفات کے اندر آنا ضروری تھا، اندر چلے جائیں۔ اور بہترین جگہ کیا ہے؟ سب سے افضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موقف تھا، جبل رحمت، جو پہاڑی ہے جبل رحمت، لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر نہیں چڑھنا، اوپر نہیں چڑھنا، ایسے دیوانہ وار۔ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانیوں نے کوئی پتھر نہیں چھوڑا جس پہ اپنا ٹیلی فون نمبر نہ لکھا ہو، کوئی پتھر نہیں چھوڑا، اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں نیچے بورڈ لگے ہیں، ہر زبان میں لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہے، بھائی اس کے اوپر چڑھنا عبادت نہیں ہے، اوپر جانا فضیلت نہیں ہے۔ آپ نیچے بورڈ لگے ہیں، آپ پڑھ لیں گے، ان پر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا، انگلش میں لکھا، چائنیز میں لکھا، جاپنیز میں لکھا، ساری زبانوں میں لکھے۔ تو جبل رحمت کے قریب قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جہاں پر وقوف فرمایا تھا۔ کوشش کریں اس جگہ، لیکن ازدحام بہت ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو خامخواہ اس رش میں نہ جائیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے سیدھے جنت کو جائیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، ایسا نہیں کرنا، بہت رش ہوتا ہے، آسانی ڈھونڈیں۔ بس عرفات کے میدان میں وقوف ہو گیا۔ اب جو ہی مغرب کا وقت داخل ہوگا تو اب آپ نے یعنی وہاں پہ ایک گولا پھٹتا ہے، اس کی آواز آتی ہے، خوب آواز آتی ہے، ہر طرف آواز پھیل جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وہاں سے اب بڑے آسان طریقے سے اطمینان کے ساتھ آپ نے وہ میدان چھوڑ دینا ہے۔ اب اس سے حد بندی سے باہر نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اپنا سامان سمیٹ لیں اور سامان کم سے کم اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اٹھا کے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور خاص کر خواتین ہیں ان کا ہاتھ تھام کے رکھیں، اس رش کے اندر کہیں دائیں بائیں ہو گئے تو آپ کا حج بہت پریشانی میں پھر گزرے گا، اور بڑے حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں کہ وہاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خواتین کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے حصار میں رکھیں تاکہ کہیں آپس میں بھٹک نہ جائیں۔ وہاں سے جو ہی آپ نے باہر نکلنا ہے تو تلبیہ پڑھنا شروع کر دینی ہے، یعنی مناسب آواز سے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ راستے کا سفر تلبیہ ہی یہاں کا نعرہ ہے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے یہی ترانہ ہے، اور مزدلفہ کی طرف آئیں گے۔ آپ نے نماز مغرب کی نہ تو عرفات میں پڑھنی ہے اور نہ ہی چلتے چلتے راستے میں پڑھنی ہے۔ عرفات میں کہ سورہ غروب ہو گیا تھا، نماز پڑھی نہیں ہوگی، راستے میں نماز پڑھی مغرب کی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے پڑھ لی گناہ گار ہے، دوبارہ جا کے پھر لوٹانا پڑے گی اس کو۔ نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی جی؟ اللہ کا اپنا حکم ہے، اس کا اپنا حکم، اپنی مرضیاں، اس کا دین ہے۔ چنانچہ یہاں سے آنا ہے جی، کہاں پر؟ مزدلفہ میں پہنچ جانا ہے۔ چلے جتنی بھی تاخیر ہو جائے، آدھی رات کو آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے، مزدلفہ میں پہنچ کر اب آپ نے دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، پہلے مغرب اور پھر عشاء۔ ایسا کریں گے کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں، اور آخر میں وتر پڑھیں گے۔ ترتیب خوب سمجھ لیں، پہلے مغرب کے فرائض، پھر عشاء کے فرائض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، آخر میں وطر۔ یعنی فرائض کی ترتیب رکھنی ہے، پھر سنتوں کی اور وطر کی ترتیب رکھنی ہے، اس ترتیب سے نماز پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی جو دونوں نمازیں ہیں، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، یہاں بھی کوشش کریں جماعت سے پڑھیں، یعنی اپنے ساتھیوں میں کوئی جماعت کرا دے، سارے لوگ اپنی جماعتیں کرا رہے ہوں گے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک اذان، یعنی ایک اذان مجمع میں سے کوئی کہہ دے اور ایک ہی بار اقامت کہہ دے، اور اسی اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کے 3 فرائض کی جماعت ہو جائے، سلام پھر ایک کھڑے ہو جائیں، عشاء کی اگر آپ مقیم ہیں تو 4 فرائض، مسافر ہیں تو 2 فرائض۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ نمازیں ہماری ہو جائیں گی مزدلفہ میں مغرب و عشاء۔ اب اس کے بعد وہاں جاگنا بڑا افضل ہے، لیکن بندہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر لیں، اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں، آرام بھی کریں۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں، جب آپ وہاں کھلے آسمان تلے لیٹیں گے، ممکن ہے رات میں ٹھنڈ پڑے، اور آپ یوں کریں گے کہ اپنی احرام کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گے، آپ باقی بدن پہ تو چادر ڈال سکتے ہیں، پاؤں پہ بھی نہیں ڈال سکتے، اور سر چہرے پر بھی نہیں ڈال سکتے، آپ احرام کی حالت میں۔ اس پابندی کو بطور خاص یاد رکھنا ہے، سمجھ آ گیا نا جی؟ خواتین کے لیے پابندی نہیں ہے، مگر مردوں کے لیے پابندی ہے کہ سوتے میں کہیں چادر پاؤں پہ یا چہرے سر پہ نہیں ڈال جائے۔ اب اس رات یہاں مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور یہ قیام سنت موقدہ ہے، رات کو یہاں پہ ٹھہرنا، آ جانا یہاں واجب ادا ہو گیا، اور رات گزارنا یہاں سنت موقدہ۔ وقوف الگ چیز ہے، وقوف مزدلفہ جو واجب ہے نا یہاں، واجب وہ الگ چیز ہے۔ واجب کیا ہے مزدلفہ کا وقوف؟ جب تہجد کا ٹائم ختم ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں صبح صادق کا آغاز، آغاز فجر، آغاز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا یہ جو وقت ہے تقریباً 1 گھنٹہ، اس کے دوران آپ نے کچھ وقت وہاں وقوف کرنا ہے، اور یہ وقوف واجب ہے۔ اس سے پہلے جو ہم وہاں پہنچ چکے ہیں، ابھی ہمارا واجب ادا نہیں ہوا، ہمارا واجب کب ادا ہوگا؟ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جی 10ویں کی صبح ہو جائے گی، 10ویں کی صبح ہو جائے گی، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے جی؟ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے اور یہ کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک بات یاد رہے، جس طرح یہاں 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرائض کے بعد تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، وہاں بھی واجب ہے، یاد رکھا جائے۔ وہاں عموماً حاجی دیگر اعمال میں الجھ جاتے ہیں، اور یہ تکبیرات تشریق جو واجب ہیں یہ بھول جاتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہوتی ہیں تکبیر تشریق؟
ہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ مردوں عورتوں پر پڑھنا واجب ہے۔ اس طریقے سے جی یہ 9 ذی الحجہ، اب 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا۔ 10 ذی الحجہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دن آپ کا مصروف ترین دن ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ ہاں، لگ پتہ جو ہوگا، یہ دن ہے اصل حاجی کا اور جان مارنے کا دن ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو اس میں پہلا جو کام کرنا ہے، 10 ذی الحجہ کو فجر میں مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے۔ یہ پہلا کام آج فجر میں مزدلفہ کے اندر کچھ وقت کے لیے وقوف کرنا ہے یہیں پر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے صبح صادق کے بعد یہاں ٹھہر جائیں اور طلوع آفتاب سے تقریباً 5 منٹ پہلے وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، فجر اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ کئی لوگ بیچارے غلطی کرتے ہیں کہ جانے کے چکر میں فجر جو ہے فجر کے وقت سے بھی پہلے پڑھ کے کہتے ہیں جان چھڑا لیں جلدی تاکہ نکلیں، رش سے بچ جائیں۔ ان کے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک فرض ضائع ہو گیا نماز والا وقت سے پہلے پڑھ لی، دوسرا واجب ضائع ہو گیا کہ وہ طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کے وقت میں وہاں وقوف کرنا لازم تھا، وہ فجر کے وقت سے پہلے ماشاءاللہ سے روانہ ہو گئے تو یہ وقوف ضائع ہو گیا، ان پر دم بھی لازم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ واجب رہ گیا نا، دم لازم آ گیا ان پر۔ اچھا، آپ مزدلفہ میں پورے میدان میں کہیں بھی رات گزار سکتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں رات نہ گزاریں جسے کہتے ہیں وادی محصر۔ وادی محصر یہ وہ وادی ہے جہاں ابراہا گورنر کے ہاتھیوں پر ابابیلوں نے کنکریاں برسائی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وادی محصر اس کو کہتے ہیں، وادی محصر وہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ مزدلفہ کے اندر سے ہی آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں۔ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے بہت کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، کنکریاں اٹھائیں، اور کنکریاں جو اٹھانی ہیں وہ چنے کے دانے کی مقدار یا اس سے ملتی جلتی، بہت چھوٹی باریک نہیں، باجرے کے دانے کی طرح بھی نہیں، اور پٹھانوں والے پتھر بھی نہیں۔ سمجھ نہیں؟ جو وہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ وہاں تو پشاوری چپل برسا رہے ہوتے ہیں، شیطان بیچارے پر کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ صحیح ہے جی، پشاوری چپل نہیں برسانے جی، کیا کرنے ہیں؟ کیا اٹھائیں گے وہاں سے؟ کنکر۔ اور کتنے کنکر ہیں جی؟ 70۔ کتنے؟ ہاں، ویسے تو 49 ہیں، لیکن اگر کمال کا حج کرنا چاہتے ہیں تو 70 کنکر۔ کتنے؟ یہ 70 کنکریاں تو آپ کے کام کی ہیں، 10-20 اضافی بھی تھیلی میں ڈال لیں، کیونکہ کوئی ادھر ادھر ہو گئی نا اور آپ مینا میں چلے گئے اور جہاں شیطانوں کو کنکریاں مارنی وہاں گری کنکریاں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہاں گری کنکریاں اٹھانے کی اجازت، لہٰذا یہیں سے 10-20 کنکر زیادہ لے لیں اپنے ساتھ، بہت اچھا رہے گا۔ ان کو دھو لیں، کیا کر لیں؟ ان کو دھو لیں، صاف کر لیں، اور ان کو ایک تھیلی میں رکھ لیں، اپنے پاس تھیلی ملتی ہے، تھیلی کے اندر رکھ لیں اور چلیں جناب۔ اچھا جی، اب اس کے بعد مزدلفہ سے روانگی ہماری فجر کے بعد، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے ہماری روانگی ہو رہی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے ہم روانہ ہو جائیں اور ہم نے سیدھے مینا میں جانا ہے اور اپنے خیمے میں جانا ہے۔ کہاں؟ سیدھا خیمے میں جائیں، اپنا وہاں بیگ رکھیں، سامان رکھیں، اور اس کے بعد اگلا جو کام کرنا ہے وہ کام ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ انہیں کہتے ہیں جمرات۔ کیا کہتے ہیں؟ جمرات۔ اور ان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 3 جمرے ہیں، 3 جمرے، یعنی بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں یوں کہوں، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان۔ جمرہ عقبہ وہ بڑے آلہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغرا، یہ چھوٹا، یہ درمیانی، وہ بڑا۔ بڑا سب سے آگے ہے۔ بڑا کیا ہے جی؟ سب سے آگے ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے یوں کرنا، وہاں جائیں، تھوڑا سا آرام کریں اور اس کے بعد فریش ہو کر وہاں سے آپ نے 7 کنکریاں آج مارنی ہیں، صرف اس بڑے والے شیطان کو مارنی ہے۔ کس کو؟ جمرہ عقبہ، جو بڑا اگلا شیطان ہے مسجد خیف کے برابر میں، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن احتیاطاً 2-4 کنکریاں تھیلی میں زیادہ رکھ لیں، کہیں ہاتھ میں سیدھی کرتے کرتے کنکری گر جاتی ہے ہاتھ سے، پھر مسئلہ اب کیا کریں، اب تو کم ہیں، تو 3-4 کنکر زیادہ رکھ لیں اپنے پاس، چلے جائیں وہاں، اور جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو جا کر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یوں کنکر پکڑیں، یوں، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں یوں پکڑ کر کے یوں مارنی ہے، یوں پکڑ کر کے، اور خیال کریں کسی کو آگے لگے نہ، ایسے کر کے مارنی ہے۔ اور جب آپ کنکر مارنے لگیں اب تلبیہ بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک بند کر دیں پہلے کنکر کے ساتھ ہی، اور ساتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، وہ جہاں بھی جائے گی ایسے طریقے سے بنا ہوا ہے نا، سانچہ گھما کے اس کے سر میں پڑی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ شیطان نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے، تو یہ راستے میں آیا تھا 3 جگہ اور رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، اللہ کے خلیل پیغمبر نے یہاں پتھر مارے تھے، وہ تو اصلی تھا جس نے پتھر کھائے تھے، اب اسی کی شبیہ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں، عجیب چند اداؤں کا نام حج ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، اما ہاجرہ کی اداؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں، اداؤں کا نام حج ہے، ادائیں پوری کرنی ہیں۔ اچھا جی، جب آپ یہ کنکریاں مار لیں گے حضرات، تو ایک بات یہاں اچھی طرح یاد رکھیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں رک کر دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے، کنکریاں ماریں اور واپس پلٹ آئیں، اور یہ مسنون وقت سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے تک ہے، یہ جو آپ کے پاس 6-8 گھنٹے ہوں گے نا زوال سے پہلے تک، اس وقت کے اندر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب
مسنون وقت تھا یہ، لیکن یہاں سے لے کر غروب تک مباح وقت ہے، یعنی جائز، سب سے افضل وہ پہلا وقت تھا. اب تو اس کے زوال کے بعد غروب سے پہلے تک یہ جائز، غروب سے لے کر اگلی رات کے صبح صادق ہونے سے پہلے تک یہ مکروہ وقت ہے. لیکن کوئی بزرگ ہیں، خواتین ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ رات میں بھی جا کے اگر رمی کر لیں گے تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہوگا، جائز ہوگا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ عذر کی بنیاد پر یہ جائز ہوگا. جو لوگ خود رمی کر سکتے ہیں وہ اپنا وکیل کسی کو نہیں بنا سکتے. چاہے آپ کسی کو ویل چیئر پہ بھی لے جانا پڑے تو لے کے جائیں، وہ رمی خود کرے. چاہے وہاں پہ کچھ خرچ کر کے کسی کے ذریعے سے وہاں پہنچوایا جائے تو وہ رمی خود کرے، کسی کی طرف سے کوئی وکیل نہ بنے. ہاں ایک شخص بے ہوش ہے، اس کے الگ احکامات ہیں. اب جناب علی 10 ذی الحجہ کو آپ نے رمی کر لی. رمی کے بعد دوسرا عمل ہے قربانی کا، ترتیب رکھنی ہے قربانی کا. قربانی سے جو ہی فارغ ہوں گے، اور یہ قربانی جو ہے نا یہ دم شکر ہے، یہ والی قربانی نہیں ہے. وہاں تو ہر حاجی پر ہے وہ دم شکر ادا کریں گے. لیکن دوسری قربانی اگر آپ وہاں مسافر نہیں مقیم ہیں، یعنی 15 دن آپ کے وہاں ہو رہے ہیں، مکہ والے سارے دن ملا کر، تو آپ مقیم ہیں اور آپ کے پاس اگر پیسہ بھی ہے یعنی آپ کی ملکیت میں، تو پھر آپ پر جو یہاں قربانی واجب تھی وہ الگ سے واجب ہوگی. کتنی قربانیاں ہو جائیں گی؟ 2. اب یہ دم شکر تو وہیں دینا ہے، لیکن یہ والی قربانی جو واجب ہے وہاں بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے یہ قربانی. اس طریقے سے یہ مسئلہ یاد رکھا جائے. حاجی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہاں قربانی دے دیا لہذا یہاں قربانی کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائیو قربانی یہ ہو گئی، اور یہ قربانی جو دم شکر ہے مینا میں یہ افضل ہے. یہاں سے اب اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد اب اگلا جو عمل ہے وہ سر مڑانے کا ہے. جب قربانی اتھنٹک خبر آ گئی، قربانی ہو گئی ہے یا اپنی آنکھوں کے سامنے ہو گئی قربانی، اب سر مڑا لیا. خواتین ہیں تو وہ انگلی کے پوروں کے بقدر اپنے سر کے بال کٹا لیں. اور یاد رکھنا عورت کا سر مڑانا حرام ہے. عورت کا سر مڑانا کیا ہے بھائی؟ یہ حرام ہے، اور ایک انگلی کے پورے سے زیادہ بھی وہ نہ کرے. اچھا، حلق یا قصر کرنے کے بعد اب آگے چلے تو اس کے بعد میرے بھائیوں عمل تو ہے طواف زیارت کا. وہاں سے چلے جائیں اور طواف زیارت کریں. اچھا، طواف زیارت فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. کتنے فرض تھے حج میں؟ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت. طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور یہ طواف زیارت حج کے فرائض میں سے ہے، رکن ہے حج کا. وہاں جا کر جب آپ نے طواف کیا، یہ طواف 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں. افضل 10 کو ہے، پھر 11، پھر سب سے کم ثواب 12ویں کو ہے. جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ ثواب 10 کو، پھر 11، پھر 12 کو. ایسے ہی طواف زیارت ہے. تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے. کوئی بندہ اگر طواف زیارت کرنے کے لیے گیا، یعنی 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی طواف زیارت کے لیے چلا گیا، اس سے پہلے نہیں جا سکا، سستی ہو گئی، صحت نے ساتھ نہ دیا، 12 کا سورج غروب ہو گیا اور اب اس کے بعد جا رہا ہے طواف زیارت کے لیے، تو چونکہ لیٹ ہو گیا، فرض تو پھر بھی ادا کرنا ہوگا، طواف تو کرنا ہے، لیکن اس پر ایک دم بھی آ گیا ہے. یہ جو تاخیر کی ہے تو اس پر ایک دم بھی لازم ہو گیا ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد اب آپ مکمل طور پر پابندیوں سے آزاد ہو چکے. ویسے تو جو ہی آپ کا احرام کھل گیا تھا پابندیاں ختم ہو گئی تھیں، مگر ایک پابندی باقی تھی طواف زیارت سے پہلے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے. باقی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، اور جس وقت طواف زیارت ہو جائے گا اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے. مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، کسی نے طواف زیارت نہیں کیا، فرض تھا، وہاں سے پاکستان آ گیا، جب تک جا کے طواف زیارت نہیں کرے گا تب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے، تب تک میاں بیوی کا رشتہ آپس میں جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لحاظ سے بہت اہتمام کر لیا جائے. خدا نہ خواستہ صحت ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے. تو میرے بھائیوں اس کے بعد سعی کرنا ہے، سعی کرنا واجب ہے. صفا مروہ کے درمیان یہ آپ نے سعی کر لی. اب اس کے بعد آپ چاہیں تو مکہ میں ہوٹل پہ جا کے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال بہت آتا ہے کہ جی ہم طواف زیارت سے فارغ ہو گئے، اب مینا تو ہم نے جانا ہے، ہم کیوں نہ یہاں مکہ میں قریب عزیزیہ میں ہوٹل ہے، یہاں جا کے ہم کپڑے چینج کر لیں، نہا لیں، بالکل فریش ہو جائیں، پھر چلے جائیں. کر سکتے ہیں، لیکن اگلی 2 راتیں آپ کو ہر حال میں مینا میں گزارنی ہے. وہ راتیں ہوٹل پہ نہیں گزار سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہاں سے نہا دھو کے پھر نہیں نہائے دھوئیں سیدھا واپس آ جائیں، لیکن آپ کو راتیں کہاں گزارنی ہیں؟ مینا کے اندر واپس آ کر یہ راتیں گزارنی ہیں. یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہو گیا. اب ہے حضرات 11 کا، اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں. اب ہے 11ویں ذی الحجہ. ہمارے پاس حج کے رہ گئے کتنے دن؟ 2 دن رہ گئے، 8، 9، 10، 11، 12. یہ 5 دن تھے، 10ویں تک ہو گیا. اب کیا ہے 11 ذی الحجہ. آج آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی تینوں جو جمرات ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہیں. آج کی رمی کا مستحب وقت جو ہے وہ زوال کے بعد کا ہے. آپ کیا ہے 11 کو آرام کریں، فجر کے بعد ذکر تلاوت میں لگے رہیں، اور جب سورج زوال ہو جائے ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے لینی ہے 21 کنکریاں، آپ کی ضرورت ہیں، اور 2، 4، 5 اضافی رکھ لیں.
21 कंकरियां, समझ आ गई है? ये आपकी जरूरत है। और रमी का तरीका क्या है? सबसे पहले जाएंगे छोटे शैतान के बाद, जो इधर से आपके सबसे पहले आएगा छोटा शैतान, इसको 7 कंकरियां मारेंगे और फिर इसके बाद वहां से हटकर किबला रुख हो जाएं। 7 कंकरियां छोटे शैतान को मारकर किबला रुख होके खूब दुआएं मांगे। एक हदीस में आता है कि कम से कम 20 आयात कुरान की तिलावत पढ़ने के बकदर आप रुक कर अल्लाह का जिक्र करें या दुआ करें वहां, जितने में कि 20 आयात कुरान की पढ़ी जाती हैं। ये तकरीबन 5-7 मिनट तो इतने लग जाए, 5-7 मिनट वहां दुआ करें। अब इसके बाद वहां से आगे चलें, जो दरमियानी शैतान है उसको 7 कंकरियां मारें, उसी तरह हट के किबला रुख हो जाएं और आप दुआ करें। वहां से आगे चलें, जो बड़ा शैतान है उसको 7 कंकरियां मारें और दुआ नहीं करनी, दुआ के लिए रुकना नहीं है। वापस पलटें और वापस आते आते रास्ते में अगर कोई दुआ आप करना चाहते हैं तो सही है, कोई हर्ज नहीं है, आते आते कर लेते हैं। ये 11 का दिन हो गया हमारा, बहुत आसान दिन, बहुत आसान, सिर्फ यही आपका एक काम था। वापस आए, रात गुजारें, आगे 12वीं का दिन फिर वही तरतीब होगी। जो 11वीं वाले दिन तरतीब थी वही 12वीं वाले दिन तरतीब है। जवाल के बाद आपने तीनों जमरात को कंकरियां मारनी है, तरतीब सेम होगी। छोटे को 7 मारनी है, दुआ करनी है, दरमियाने को 7 मारनी, दुआ करनी, बड़े को 7 मारनी, दुआ के लिए रुकना नहीं है। वापस आ जाएं। अब मेरे भाइयों, इसके बाद आपको इख्तियार है, 12 जिलहिज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप वापस चले जाएं तो आपका हज मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये आप 49 कंकरियां मार चुके, कितनी? 7 पहले दिन, 21 अगले दिन, 21 अगले दिन, 49 कंकरियां आपकी हो गई। अब आपके पास मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 13वीं जिलहिज्जा को भी रुक जाऊं तो 13वीं जिलहिज्जा को भी आप वहां पर रुक जाएं और अगले दिन भी आप 21 कंकरियां इस तरतीब से मार के जाएं तो भी ठीक है, बड़े अजर और सवाब का काम है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई गुनाह नहीं, इख्तियारी चीज है। मगर एक पाबंदी है, अगर आपका सूरज यहां गुरूब हो गया, 12वीं का सूरज गुरूब हो गया, तो अब मिना से निकलना मकरूह है, अब रुक जाएं, अब मकरूह है। लेकिन अगर 13वीं की फजर भी तुलू हो गई है तो अब यहां रुकना वाजिब है। पहले सिर्फ मकरूह था, अब क्या हो गया? वाजिब है, कंकरियां मार के जाना वाजिब है। अगर अब कोई निकल गया तो उसको क्या करना होगा? फिर उसको दम देना होगा। समझ आ गई? 13वीं को जनाब चले जाएं, आप चले गए अपने होटल पे, जाके ताज़ा दम हो जाएं, आपके अल्लाह ने हज करवा दिया, अल्लाह कबूल फरमा लें। एक अमल बाकी रह गया है आपका हज में से जो वाजिब है, तवाफ़े वदा। अल्लाह के घर को अलविदा करने वाला अमल है, तवाफ़े वदा है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो मीकात से बाहर आए हैं। मक्का के रहने वालों के लिए या मीकात के अंदर रहने वालों के लिए ये तवाफ़े वदा नहीं है। वो काबा तो उनके घर का है, वो तो वहीं रहते हैं, काबा वहीं, क्या अलविदा कहना? जैसे यहाँ के मोहल्ले की मस्जिद है तो कोई अलविदा कहने की जरूरत है? तो काबा उनके घर में है। बाहर से जो गए हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान और मुल्कों से आए हैं, तो इनके लिए क्या है? लाजिम। बल्कि जो मदीना से भी आए हैं, जो कि मीकात से बाहर से आए हैं, तो इन सब के लिए जरूरी है, वाजिब है कि वो तवाफ़े वदा, अलविदाई तवाफ करके जाएं। हजरत मोहतरम, अलविदाई तवाफ करना ये मर्दों के लिए भी लाजिम है, औरतों के लिए भी लाजिम है। लेकिन किसी खातून के अगर उज़र के दिन आ गए, मजबूरी है, उज़र के दिन आ गए कि उसकी वापसी की फ्लाइट भी आ गई, उज़र के दिन भी आ गए, अब तो मजबूरी है, वो तो मताफ में दाखिल नहीं हो सकती तवाफ के लिए, तो इस पर से वाजिब उठ जाएगा और इस पर दम भी नहीं आएगा। उज़र है, मजबूरी है, फर्ज नहीं है, वाजिब भी उठ जाएगा और इस पर दम भी लाजिम नहीं आएगा। ये चली जाए वापस। ये जो तवाफ करना है, वहां से अगर आप मदीना जा रहे हैं बैतुल्ला छोड़कर तो भी तवाफ़े वदा करके जाएं। वहां से पाकिस्तान को आपकी फ्लाइट है, जद्दा आए और वापसी है तो भी तवाफ़े वदा कर लें। लेकिन आपने तवाफ़े वदा तो कर लिया, मगर किसी वजह से 1-2 दिन और आपको मक्का में रुकना पड़ गया, रुकना, तो अब क्या है? तवाफ़े वाजिब अदा हो गया आपका, मगर फिर जब आप बैतुल्ला को छोड़ेंगे तो फिर एक बार तवाफ़े वदा करना मुस्तहब है। क्या है भाइयों? मुस्तहब है, पसंदीदा है। ये अगर कर लिया तो बड़े अजर और सवाब का मामला है। चुनांचे जब तवाफ़े वदा से फारिग होंगे, 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ भी हम अदा करेंगे। जैसे हमने उम्रे का तवाफ किया था, उसके बाद हमने 2 रकात वाजिब तवाफ अदा किए थे, जो मकाम इब्राहिम पर या कहीं भी जगह मिले कर लेते हैं। फिर जमजम पे आएँ, खूब जमजम पिएँ, दुआएं मांगें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ताला ने हज की तौफीक और तकमील नसीब फरमा दी। अब तो जाग जाएं जी, हम तो वापस भी आ गए हज करके, अब सो रहे हैं अभी तो, जाग गए भाई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, खुलासा कलाम क्या है कि हज में 3 फर्ज हैं, 7 वाजिब हैं और 6 सुन्नतें हैं। और हज के दिन कितने हैं? 5। और हर दिन के लिए सुबह सुबह क्या करना है? आपस में आज के अमाल का मुज़ाकरा करना है। ये करके देखें, खुदा की कसम हज हलवा होगा, ऐसे आसान हो जाएगा। और जो सारा बोझ लिए फिरते हैं, दिमाग में बोझ, पता नहीं आज क्या करना, कल क्या करना, कल क्या किया था, परसों क्या होगा, ये बोझ अगर लिए फिरेंगे तो गलती पे गलती करेंगे। समझ आ गई है? इसलिए कल जो हो गया वो हो गया, जो आने वाले कल होगा वो देखा जाऊगा, जो आज करना है उसका मुज़ाकरा करें आपस में। और अब आप जो जा रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें, कोई भी मसला दरपेश हो तो गलती करने से पहले मसला पूछ लें, गलती करने से पहले, क्योंकि आप गलती करने के बाद मसला पूछेंगे तो हम कहेंगे जी गलती हो गई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब क्या करना है, आप दम देना है। और अगर दम कम से कम आता है 500 रियाल का, कम से कम 500 रियाल का, और अगर 2-4 दम ऊपर तले हो गए तो दम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ आ गई है जी? इसलिए भाइयों,
سوچ سمجھ کے، غلطی بعد میں ہو یا غلطی کا امکان ہو تو مسئلہ پوچھ لیا جائے، اگر قریب میں وہاں کوئی علماء پڑھے لکھے ان سے مسائل پوچھ لیے جائیں۔ یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے حج کا، انشاءاللہ تعالی اس کو مد نظر رکھ کے ہم انشاءاللہ اعمال بجا لائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور واقعی وہ حج ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے ایک معصوم بچے کی طرح پاکیزہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام رکھنا ہے، جہاں اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں وہاں بڑھ چڑھ کے ادارہ علوم القرآن کے لیے دعائیں کرنی۔ کس کے لیے؟ اس ادارہ، اللہ اس کو قرآن و سنت کا مرکز بنائے، اللہ اس کو توحید و سنت کا مرکز بنائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لیے اس مرکز کو دعوت کا مرکز بنا دے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر میں ایک گزارش ہے، سب سے پہلے تو اللہ آپ سب ساتھیوں سے بہت راضی ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب، درس قرآن کے گروپوں میں بہت سارے دوست مائیں بہنیں بیٹیاں سب نے اتنا بڑھ چڑھ کے محنت کی ہے کہ الحمدللہ تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ اس ادارے کا جو ایک بوجھ تھا اللہ نے اپنی رحمت سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں اور محنت سے ادا کروا دیا، الحمدللہ اللہ نے ایک بڑا بوجھ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد اس کی تعمیر کا سلسلہ ہے، اس کے لیے آپ دوستوں نے دعائیں کرنی ہے جی انشاءاللہ۔ ہماری چاہت ہے کہ اللہ کرے یہ آنے والے رمضان سے پہلے کم از کم ایک حال تو تعمیر ہو جائے، کیوں جی؟ نیچے کا ایک حال تعمیر ہو جائے جس میں حفظ کی کلاسیں بھی لگ جائیں محلے کی، اور بھی جو تعلیمی ایک سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تخصص فی تفسیر کے طلباء ہیں، پچھلے سال بھی تھی کلاس، اس سال بھی ہے، اور بحمدللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں بچیاں بھی ہمارے ہاں پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ چند دنوں تک بچیوں کی حفظ کی کلاس کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے باقاعدہ حفظ کی کلاسوں کا آغاز ہوگا، وہ بھی آپ دوستوں نے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ہر میدان میں قبول فرمائے۔ ہاں جی، اللہ حامی و ناصر بھی ہوں۔ ماشاءاللہ محلے کے کافی تعداد میں بچے یہاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اب تو جگہ بھی نہیں ہو رہی، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں تعمیر بہت ضروری ہے، اس کے لیے سارے ساتھیوں نے فکر مند رہنا ہے جی، فکر کریں گے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں اور اسی عمل پہ لوٹ آئیں کہ جیسے آپ روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھا کرتے تھے، اسی عمل کو پھر سے انشاءاللہ لے کے شروع کریں گے جی۔ دوسری بات، الحمدللہ طلباء رہائش پذیر ہیں، ان کا کھانا پینا تمام امور، تعلیم کے اخراجات، کتابیں وغیرہ ہر چیز وہ مدرسے کے ذمہ ہے، اور وہاں گھر کے سامنے ہم نے ایک جگہ کرائے پہ بھی لے رکھی ہے جہاں طلباء کی رہائش ہے، اور ابھی برابر میں ایک اور بھی مکان کرائے پہ لے رہے ہیں جہاں بچیوں کی حفظ کی کلاسیں شروع کرنی ہیں، کیونکہ اس کے لیے باپردہ اور باضابطہ ایک جگہ چاہیے، تو ان کے اخراجات ہیں، اساتذہ کرام کے معاملات ہیں، معلمات ہیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر طالب علموں کا راشن ہے، کھانا پینا، اس کے اخراجات ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں پہلے بھی ماشاءاللہ اکثر ساتھی یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم سب ساتھی اگر ارادہ کر لیں آج کہ انشاءاللہ ہر مہینے اتنا میں تعاون کروں گا، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنا نام لکھا دیں کہ ہر مہینے انشاءاللہ اس صدقے جاریہ میں ہم اتنا حصہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس حوالے سے ہمیں بے پرواہ کر دیں، بے نیاز کر دیں، انشاءاللہ پڑھائی کے میدان میں ہم آپ کو، آپ کے علاقے کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی ہیں جو اس معاملے میں انشاءاللہ محنت کریں گے؟